آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو غزوہ بنی مستلق کے بارے میں بتائیں گے، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کو قبیلہ بنی مستلق کی 200 عورتیں بطور کنیز حاصل ہوئیں، اور انہی عورتوں میں ایک وہ عورت بھی شامل تھی جس کے ساتھ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کیا۔ سیرت النبی کے اس حصے میں وہ حالات بیان ہو رہے ہیں جو جنگ احد کے بعد اور جنگ خندق سے پہلے پیش آئے، یعنی کہ اس سال کے حالات جس سال جنگ خندق ذی القعدہ کے مہینے میں واقع ہوئی۔ ذی القعدہ کا مہینہ اسلامی تاریخ کا 11واں مہینہ ہے۔ ابھی اس سال کے تیسرے، چوتھے اور پانچویں مہینے کے حالات بیان ہو رہے ہیں، اور یہ سال ہے ہجرت کا 5واں سال۔ پیغمبر اسلام کی عمر مبارک اس وقت تقریباً 57 سال کی ہو چکی ہے۔ 58ویں سال کے حالات بیان ہو رہے ہیں۔ ربیع الاول سن 5 ہجری کو اطلاع ملی کہ اللہ کے رسول شام اور مدینے کے راستے میں ایک مقام ایسا ہے جو ڈاکوؤں کا مرکز ہے، اور کفار مکہ نے وہاں کے ڈاکوؤں تک پیغام پہنچایا ہے اور انہیں تیار کیا جا رہا ہے کہ تم لشکر بنا کے مسلمانوں پہ حملہ کرو۔ یہ جو روز روز کے ڈاکے ڈالتے ہو اور محنت کرتے ہو، اس سے نجات مل جائے گی۔ اتنا مال و دولت تمہیں ملے گا کہ پھر زندگی بھر تمہیں ڈاکے ڈالنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ کفار مکہ نے وہاں پیغام پہنچایا۔ ڈاکوؤں کے دل میں بھی شوق پیدا ہوا، چنانچہ ان کی وہاں پہ میٹنگ ہوئی۔ انہوں نے لشکر بنانا شروع کیا۔ شام اور مدینے کے درمیان کا یہ علاقہ ہے۔ وہاں سے جتنے بھی لوگ مدینے آتے ہیں، سارے قافلوں پہ حملہ ہو رہا ہے، اور روز بروز ان کی طاقت بڑھتی جا رہی ہے۔ یاد رکھیے کہ اسلام کا اصول ہے کہ جب تک کہ کوئی دشمن حملہ نہیں کرے گا، ہماری طرف سے پہل نہیں ہوگی۔ لیکن اسلام کبھی یہ بھی حکم دیتا ہے کہ فتنے کا سر اٹھانے سے پہلے ہی اس کی جڑ کاٹ دو، آگے چل کے تمہارے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ کفار مکہ کے مقابلے میں تلوار نہیں چلائی جب تک کہ وہ سامنے نہ آئے، اور ان ڈاکوؤں کے مقابلے میں لشکر اسلام پہلے سے ان کے علاقے میں بھیجا جا رہا ہے، اور اس علاقے کا نام ہے دومۃ الجندل۔ جندل عربی میں پتھر کو کہتے ہیں۔ یہ پورا پتھریلا علاقہ ہے۔ اطلاع ملی کہ اس علاقے میں ڈاکو تیاری کر رہے ہیں مسلمانوں پہ حملے کی۔ ربیع الاول کی 25 تاریخ کو پیغمبر نکلے مدینے سے 15 دن کی مسافت پہ ہے یہ علاقہ۔ 15 دن جانے کا سفر، 15 دن آنے کا سفر۔ یہ علاقہ مدینے سے 15 دن کے فاصلے پر ہے اور شام سے 5 دن کے فاصلے پر ہے۔ لشکر اسلام 15 دن کا سفر 10 دن میں طے کر کے وہاں پہنچا۔ پیغمبر نے وہاں جا کے اپنا خیمہ نصب کیا۔ اتنا بڑا لشکر اور اتنا جلدی سروں پہ پہنچ گیا کہ ڈاکوؤں کا حوصلہ ٹوٹ گیا، کیونکہ وہ ڈاکو تھے، کوئی منظم فوج تو تھے نہیں۔ چنانچہ وہ بھاگے وہاں سے، اور یہ اندازہ ہو گیا انہیں کہ وہ دھوکے میں رہے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ مدینے میں تو کوئی فوج وغیرہ نہیں ہوگی، ایک عام سا شہر ہے، تم ڈاکو جا کے حملہ کرو، مدینہ تمہارے ہاتھ میں آ جائے گا۔ اب جو لشکر اسلام کو دیکھا کہ باقاعدہ فوج ہے، اسلحہ ہے، سپاہی ہیں، دستے ہیں، جھنڈے ہیں، ایسا گھبرائے اور حوصلہ چھوٹا کہ اس کے بعد پھر اس علاقے سے پیغمبر اسلام کو اپنی وفات تک کوئی شکایت نہ ملی۔ بس چند دن وہاں قیام کیا، پھر واپس لشکر اسلام مدینہ آیا۔ 20 ربیع الثانی کو پیغمبر دوبارہ مدینے پہنچ گئے۔ یہ واقعہ اس لیے بیان کیا گیا تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کبھی دشمن پر آگے بڑھ کے بھی حملہ کرنا پڑتا ہے، اس کو لوٹنے کے لیے نہیں، صرف اس لیے کہ اس کو ایسا سبق مل جائے کہ بعد میں وہ حملہ کرنے کی کبھی جرت نہ کرے۔ بہرحال یہ لڑائی ختم ہوئی۔ اس لڑائی کے بعد تاریخ کی اہم ترین لڑائیوں میں سے ایک لڑائی ہوئی، جو لڑائی تو بہت ہی چھوٹی ہے، لیکن اس کے بعد بھی کچھ ایسے واقعات پیش آ گئے جن کے اثرات بہت دور تک چلے۔ یہ جو لڑائی شروع ہو رہی ہے، اس کے 2 نام ہیں۔ اس کو غزوہ بنی مستلق بھی کہتے ہیں، اور اس کا نام غزوہ مریسے بھی ہے۔ مریسے تو چشمے کا نام تھا جہاں یہ لڑائی ہوئی، اور مستلق اس قبیلے کا نام تھا جس سے یہ لڑائی ہوئی۔ ایک چیز واضح کر دی جائے کہ تاریخی اعتبار سے غزوہ بنی مستلق کے بارے میں علماء اسلام میں ایک اختلاف ہے۔ کچھ کا کہنا ہے کہ یہ لڑائی جنگ خندق کے بعد ہوئی ہے، کچھ کا کہنا ہے کہ جنگ خندق سے پہلے ہوئی ہے۔ زیادہ تر کا کہنا ہے کہ یہ لڑائی خندق سے پہلے ہوئی ہے، اور اس کے فوراً بعد خندق کی لڑائی ہو گئی۔
بس خندق اور اس لڑائی کے بیچ بمشکل 2-2.5 مہینے کا فاصلہ ہوگا۔ بہرحال لڑائی خندق کے بعد ہوئی ہو یا خندق سے پہلے ہوئی ہو، واقعات دونوں صورتوں میں ایک ہی جیسے ہیں۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام ڈاکوؤں کے اس لشکر کی سرکوبی کر کے مدینے واپس آئے۔ یہ ربیع الثانی کا مہینہ ہے۔ یہاں جو آئے تو پتہ چلا کہ اس دوران قریش نے قبیلہ بنو خزاعہ کی ایک شاخ بنو مستلق کو مسلمانوں کے خلاف لڑائی کے لیے بھڑکا دیا ہے۔ اب مدینے میں افواہیں بھی بہت زیادہ آتی ہیں کہ فلاں حملہ کر رہا ہے، فلاں حملہ کر رہا ہے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے دشمنوں کا مدینے والوں کو پریشان کرنے کا، کہ اتنا مسلمانوں کو پریشان کر دو کہ وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ پیغمبر کو مہمان بنا کے ہم نے کیا 24 گھنٹے کی مصیبت مول لے لی، معاذ اللہ۔ یہ خیال پیدا کرنا ہے، چنانچہ کبھی لڑائیاں ہوتی ہیں، کبھی افواہیں ہوتی ہیں۔ بہرحال پیغمبر اسلام کو جب اطلاع ملی تو پیغمبر نے اپنے کچھ جاسوس بھیجے۔ تقریباً 3.5-4 مہینے تک پیغمبر تحقیق کرتے رہے۔ پتہ چلا کہ واقعاً بنو مستلق مسلمانوں پہ حملہ کرنے کی تیاری شروع کر چکے ہیں، اور اس کی کوشش ہے کہ کسی بھی طرح اتنی طاقت حاصل کر لیں کہ وہ خود آ کے مدینے پہ حملہ کریں۔ مدینے سے 9 منزل کے فاصلے پہ یہ قبیلہ رہتا ہے، اور یہ قبیلہ عرب کا کافی بڑا قبیلہ ہے۔ طاقتور بھی یہ بہت ہے کیونکہ قبیلے کی بہت زیادہ تعداد ہے۔ عربوں میں طاقت کا دار و مدار ہی اس پہ ہے کہ کس کے آدمی زیادہ ہیں۔ جس قبیلے کے افراد زیادہ ہوں گے وہ زیادہ طاقتور ہے، اور ساتھ ساتھ یہ عزت والا قبیلہ بھی مانا جاتا ہے کیونکہ یہ لوگ احمس تھے۔ احمس کے معنی آپ کو سمجھانے کے لیے موضوع سے تھوڑا ہٹنا پڑے گا۔ احمس عرب میں ایک قسم کا عہدہ ہے، یا یہ کہیے کہ یہ بڑائی کی نشانی ہے، اپنے آپ کو احمس بنا لینا۔ اور سب سے پہلے یہ سلسلہ قریش نے شروع کیا۔ وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھتے تھے، اور جو بڑا قبیلہ ہے وہ عام قبیلوں سے ہٹ کے کوئی اپنی خصوصیات مقرر کر لیتا تھا، یعنی ہم عام آدمیوں کی طرح نہیں رہیں گے، ہم بڑے ہیں، ہماری الگ خصوصیت ہے۔ قریش نے سب سے پہلے جو خرابی پیدا کی وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ جو آدمی مکے آتا ہے حج کرنے یا عمرہ کرنے تو ہم قریشی ہیں، باقی سب ہم سے کم ہیں۔ ہم لباس پہن کے طواف کریں گے، باقی سب بغیر لباس کے طواف کریں گے۔ ان کو اپنا لباس اتارنا پڑے گا، مرد ہو یا عورت، بچہ ہو یا بوڑھا، کوئی شخص بھی آئے، قریش کے علاوہ کوئی شخص بھی لباس پہن کے طواف نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی لباس اتارنے کو تیار نہ ہو تو پھر اپنا لباس نہیں پہن سکتا، ہم سے کپڑے کرائے پہ لے، اس کی قیمت ہم کو دے، تو پھر وہ لباس پہن کر طواف کر سکتا ہے۔ اور ہوا کیا پھر کہ خصوصاً جو دوسرے قبیلوں کے سردار تھے وہ تو یہ توہین برداشت نہیں کر سکتے تھے، وہ آ کے قریش کو پیسے دیتے تھے، ان سے لباس کرائے پہ لیتے تھے، یہ خود ایک دھندا بن گیا۔ لیکن جو غریب ہیں وہ بیچارے کہاں جائیں؟ وہ لوگ اسی حالت میں طواف کرتے رہے۔ ان کو ایک احساس ندامت تو تھا، یہ توہین تو تھی، آگے چل کے مشہور ہو گیا کہ جی اللہ خوش ہی اس بات پہ ہوتا ہے کہ بغیر لباس کے طواف کرو۔ چنانچہ قرآن کے سورہ اعراف میں آتا ہے کہ جب پیغمبر نے کہا کہ یہ تو گناہ ہے تو انہوں نے ایک عجیب جواب دیا کہ ننگے طواف میں کیا خرابی ہے؟ اگر کوئی خرابی ہوتی تو ہمارے باپ دادا اس طرح سے طواف نہ کرتے، ہمارے سارے بزرگ اس طرح سے طواف کرتے آئے ہیں، یہ تو غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ بہرحال قرآن نے اس تقلید کی مذمت کی کہ اگر تمہارے باپ دادا کسی غلط عقیدے پر چلتے رہے ہیں تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ تم بھی اسی پر چلو، اور جب تک مسلمانوں کا مکے پہ کنٹرول نہیں ہوا یہ کبھی رسم چلتی رہی۔ قریش نے کہا کہ لباس صرف ہم پہنیں گے، کوئی اور نہیں پہن سکتا، یہ ہے احمس، یعنی دوسروں سے الگ کچھ طریقے۔ اسی میں ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ سب لوگ جب حج کرنے جاتے ہیں تو حج کے واجبات میں ہے کہ مکے سے نکل کے پہلے ایک میدان میں جانا پڑتا ہے جس کو عرفات کہتے ہیں، وہاں پہ ایک دن گزارنا پڑتا ہے، پھر اس سے منسلک ایک اور میدان ہے جسے مزدلفہ کہتے ہیں، رات وہاں گزارنا ہوتی ہے۔ اس سے ملا ایک اور میدان ہے جسے منا کہتے ہیں، جہاں پہ قربانی ہوتی ہے، شیطان کو کنکر مارتے ہیں اور مرد اپنا سر منڈواتے ہیں، وہاں پہ 2 دن گزارنا ہوتے ہیں اور 2 راتیں، اور اس کے بعد اس سے ملا ہوا مکہ ہے۔ تو یہ 4 میدان ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، پہلے عرفات،
پھر مزدلفہ، پھر منا اور آخر میں مکہ شہر۔ اور حج اس طرح سے شروع ہوتا ہے کہ پہلا دن 9 ذی الحج کا دن عرفات میں گزارا، پھر جو رات ہے یعنی عید کی رات وہ مزدلفہ میں گزاری، پھر منا میں پہنچ کے 2 دن اور 2 راتیں جس میں عید قربان کا دن بھی شامل ہے اس میدان میں گزاریں گے۔ اچھا، اب پورا عرب اس طریقے سے حج کر رہا ہے کیونکہ یہ طریقہ حج حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بتایا ہوا ہے، پیغمبر اسلام سے پہلے سے چلا آ رہا ہے، اسلام نے اب تک اسی کو باقی رکھا۔ قریش نے کہا کہ اس طریقے سے تو ہر خاص و عام حج کر رہا ہے، اگر ہم بھی ایسا حج کریں تو اس میں مزہ کیا ہے؟ یہ حج کیا رہا، یہ تو ہماری توہین ہو گئی کہ عوام کے ساتھ ہم جا کے حج کریں، یہ نہیں ہو سکتا۔ جب ساری دنیا عرفات میں جاتی ہے ہم مزدلفہ میں جا کے بیٹھیں گے، اکیلے اکیلے ہوں گے، بعد میں حج کریں گے جب وہاں پہ کوئی ہوگا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مکے اور اس کے چاروں طرف کے علاقے کو حرم بنایا ہے۔ حرم کا مطلب کیا کہ جو اس میں داخل ہو گیا اسے امان ہے، یعنی وہاں پہ آپ گھاس کی ایک پتی بھی نہیں توڑ سکتے، وہاں پہ آپ شکار نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ ایک چونٹی کو بھی نہیں مار سکتے۔ وہ خاص مکہ نہیں ہے بلکہ مکہ کے چاروں طرف کا علاقہ ہے۔ اور حدیث معتبر ہے کہ جب خانہ کعبہ بنایا گیا، شروع میں خانہ کعبہ نہیں تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام آئے، حضرت جبرائیل جنت سے سرخ یاقوت کا ایک خیمہ لے کے آئے، وہ خیمہ لگا دیا گیا اس جگہ پہ جہاں پہ آج خانہ کعبہ ہے۔ جب رات ہوئی اور چاند روشن ہوا تو سرخ یاقوت چمکا اور اس کی روشنی پھیل لی۔ جہاں جہاں پہ یہ روشنی پھیل کے گئی وہ علاقہ بنا حرم، کہ جہاں پہ جو انسان بھی آئے پہلے اس کو احرام پہننا پڑے گا، یہاں عام کپڑوں میں نہیں آ سکتے۔ اب یہ جو علاقہ ہے، ابھی آپ نے سنا کہ حج میں 4 جگہیں ہیں، عرفات ہے، مزدلفہ ہے، منا ہے، مکہ ہے۔ ان میں سے میدان عرفات حرم کے باہر ہے لیکن باقی تینوں حرم کے اندر ہیں۔ اب قریش نے بہانہ کیا بنایا کہ ہم نسل ابراہیم ہیں، ہم نسل اسماعیل ہیں، وارث خانہ کعبہ ہیں، ہم حج کے دوران حرم سے باہر نہیں جا سکتے ہیں، ہمیں حرم کو سنبھالنا ہے، حرم کی حفاظت کرنا ہے، حرم کی ذمہ داری ہم پر ہے، ہم اسی میں رہیں گے۔ تو اس طرح کی الگ سے اپنے لیے فضیلت بنا لینے والے یہ کہلاتے ہیں احمس۔ انہوں نے یہ سوچا کہ ہم عام لوگوں کے ساتھ نہیں جائیں گے عرفات میں، ہم بڑے بن جائیں گے، ہم عام لوگوں کی طرح سے حج نہیں کریں گے، کپڑے پہنیں گے ان کو بے کپڑے کا کر دیں گے، ہم بڑے بن جائیں گے۔ جن لوگوں کو یہ حق مل جاتا ہے کہ تم قریش کی طرح سے کر سکتے ہو، ان کا لقب ہے احمس۔ احمس کا مطلب پورے عرب کی عبادتوں سے ہٹ کر اپنے لیے نیا طریقہ عبادت بنانا۔ قریش کہتے تھے ہمارا حق ہے، ہم جس کو اجازت دے دیں وہ ہمارے ساتھ آ سکتا ہے۔ تو جس کی بھی قریش کے ساتھ رشتہ داری ہو جاتی ہے ان کو بھی قریش اجازت دے دیتے تھے اس سٹیٹس کی۔ اب اندازہ کیجئے بنو مستلق کا، اتنا بڑا قبیلہ پیغمبر اسلام کے خلاف آ رہا ہے، ان کو تکبر بھی بہت زیادہ ہے۔ اب تک کی گفتگو سے آپ کو یہ اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ احمس جو لوگ ہوتے ہیں ان کی قریش سے رشتہ داری ہے۔ چنانچہ قریش نے ان کو بھڑکا دیا۔ 3 مہینے کے بعد قریش کو مدینے میں جنگ خندق کے لیے آنا ہے۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ ان 3 مہینوں کے دوران مسلمانوں پہ حملے ہو جائیں اور کوئی بڑا قبیلہ حملہ کرے، تاکہ مسلمان اتنے پریشان ہوں کہ پھر اگر آ کے ہم حملہ کریں تو مسلمان بالکل ہی ہمارا مقابلہ کرنے کی ہمت نہ کر سکیں۔ اتنی تیاری کے بعد بھی کہ جنگ خندق میں سارے عرب کے قبیلے آ رہے ہیں، مگر پھر بھی قریش کو ایک ڈر ہے۔ تو بات ہو رہی تھی کہ ماہ ربیع الثانی سن 5 ہجری میں اللہ کے رسول کو یہ اطلاع ملی کہ قریش نے مدینے اور مکہ کے درمیان ایک علاقہ ہے وادی قدید، اس کے قریب عرب کا ایک بہت ہی طاقتور قبیلہ بنو خزاعہ رہتا ہے جو قریش کے برابر سمجھا جاتا تھا، قریش سے اس کی رشتہ داری بھی ہے۔ اب اس قبیلے کی ایک شاخ ہے بنو مستلق، اس کے سردار حارث بن ابی ذرار نے مکہ کے سرداروں کے اکسانے پر یا سازش میں آ کر مدینے کے خلاف لشکر جمع کرنا شروع کیا ہے۔ پیغمبر اسلام کو اطلاع مل گئی۔ اس دوران پیغمبر اسلام نے مزید تحقیقات کیں۔ 2 شعبان کو یہ طے ہو گیا کہ اب لشکر اسلام کو ان کافروں کی سرکوبی کے لیے جانا ہے۔ چنانچہ 2 شعبان سن 5 ہجری کو مدینے سے یہ لشکر چلا، یہاں تک کہ وہ مقام آ گیا کہ جہاں یہ قبیلہ آباد ہے، یعنی وادی قدید کے اندر وہ چشمہ جس کا نام مریسے ہے۔
اسی وجہ سے بعض کتابوں میں اس لڑائی کو غزوہ مریسے بھی کہتے ہیں۔ یہ بات واضح کر دی جائے کہ بہت سی لڑائیاں آپ نے سنی ہیں اب تک کہ جو کسی نہ کسی کنویں یا چشمے کے قریب ہوئیں، اور اس کی وجہ بالکل واضح ہے۔ 1400 سال پہلے عرب میں پانی کی سپلائی کا کوئی نظام نہیں تھا۔ کنواں یا پانی کا چشمہ ہی بس پانی کا ذریعہ ہوتا تھا، تو قبیلے شروع سے آباد ہی پانی کے قریب ہوتے تھے۔ بہت کم ایسے قبیلے تھے جو پانی سے دور تھے۔ اس لیے آج تک جتنی بھی لڑائیوں کے بارے میں آپ نے سنا، زیادہ تر میں کسی نہ کسی کنویں یا چشمے کا نام آتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے ایک عام آدمی حیران ہو جائے کہ کیا وجہ ہے کہ اللہ کے رسول ہمیشہ پانی کے قریب جا کے جنگ چھیڑتے ہیں۔ تو وجہ یہ ہے کہ قبیلے رہتے ہی پانی کے قریب ہیں۔ آج کل کی طرح کا نظام تو ہے نہیں کہ 100 میل دور بھی اگر دریا ہے تو پائپ لائن کے ذریعے سے پانی آ جاتا ہے۔ اس وقت ہر قبیلہ پانی کے قریب ترین علاقے کو تلاش کرتا تھا۔ چنانچہ بنو مستلق کی رہائش بھی ایک پانی کے چشمے کے قریب ہے جسے مریسے کہتے ہیں۔ وہاں پہ پیغمبر اسلام پہنچے۔ جیسے ہی سردار قبیلہ کو اطلاع ملی کہ پیغمبر اسلام لشکر لے کے ہمارے سروں پہ آ گئے ہیں، تو اس کا تو پورا منصوبہ الٹ گیا۔ اس نے تو سوچا ہوا تھا کہ ہمیں اچانک مدینے پہ جا کے حملہ کرنا ہے، ہم حملہ کریں گے، مسلمان بے خبر ہوں گے، کامیابی ہمیں ہوگی۔ اور یہاں الٹا معاملہ ہو گیا کہ مسلمان ہمارے سروں پہ آ پہنچے ہیں۔ چنانچہ سردار قبیلہ تو فوراً فرار اختیار کرتا ہے۔ جب سردار بھاگ جائے تو باقی لوگوں کی ہمت تو ویسے ہی ٹوٹ جاتی ہے۔ لیکن سردار کے فرار ہو جانے کے باوجود اس قبیلے نے جم کے مقابلہ کرنا چاہا۔ خصوصاً سردار قبیلہ کے داماد مالک نے خاصی کوشش کی مقابلے کی، لیکن جب وہ خود اور اس کا اپنا بیٹا دونوں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی تلوار سے جہنم واصل ہوئے، اور مزید 9 آدمی یا 8 آدمی اور مارے گئے، 10 یا 11 کافر اس میدان میں مارے گئے، اب تو قبیلہ بھی ایک مرتبہ حوصلہ کھو بیٹھا، سارا قبیلہ فرار اختیار کرتا ہے اور جنگ ختم ہوئی۔ اس دوران فقط ایک مسلمان، وہ بھی کتابوں میں لکھا ہے کہ شاید غلط فہمی کی بنیاد پر شہید ہو گئے۔ صرف ایک مسلمان کی شہادت ہوئی، 10 یا 11 کافر مرے اور جنگ ختم ہوئی۔ اس جنگ کے ختم ہونے کے بعد مسلمانوں کو مال غنیمت کثیر تعداد میں ملا۔ 200 تو عورتیں تھیں جو قیدی بنائی گئی تھیں۔ یہ سب کافرہ عورتیں ہیں، اور وہ کافرہ عورتیں ہیں کہ جو میدان جنگ میں مسلمانوں کے خلاف نکلی ہیں، انہی کو کنیز بنایا جاتا ہے۔ تو 200 عورتیں قیدی بنی، یعنی 200 کنیزیں۔ اب تک اسلام کی تاریخ میں جو 17 یا 18 سال گزرے ہیں، کسی ایک جنگ میں اتنی کثیر تعداد میں مسلمانوں کو کنیزیں نہیں ملیں۔ اس کے علاوہ 200 اونٹ اور 5000 بھیڑ بکریاں۔ اتنی بڑی تعداد میں مال غنیمت مل گیا مسلمانوں کو خندق کی لڑائی سے کچھ پہلے۔ چنانچہ مسلمان بڑی خوشی کے عالم میں واپس آ رہے ہیں۔ ان 200 عورتوں میں سردار قبیلہ حارث کی بیٹی برہ بھی تھیں۔ یہ سردار قبیلہ کی بیٹی وہ ہیں کہ جن کے شوہر مالک اسی جنگ میں حضرت علی کے ہاتھوں مارے گئے۔ جب یہ سب لوگ واپس مدینے آئے، اس کے بعد برہ کا واقعہ ہے۔ برہ وہ خاتون ہیں کہ بعد میں ان کا نام بدل کے پیغمبر اسلام نے جویریہ رکھا، اور ان سے شادی کر کے ازواج رسالت میں ان کو شامل کیا۔ یہ پیغمبر اسلام کی 7ویں یا 8ویں بیوی ہیں۔ جب مدینے میں سب لوگ پہنچے تو پیغمبر اسلام نے پہلے تو مال غنیمت کا خمس نکالا، اس کے بعد جتنے بھی مجاہدین تھے سب میں یہ مال غنیمت تقسیم ہو گیا، اور جو 200 کنیزیں آئی تھیں وہ بھی پیغمبر اسلام نے ان مجاہدین میں تقسیم کر دیں قرعہ کے ذریعے سے۔ اب روایت کا جملہ یہ ہے کہ ایک صحابی ہیں جناب ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالی عنہ، جناب جویریہ کو ان کا گھر ملا۔ جناب ثابت ابن قیس ایک عام سے شخص ہیں، جناب جویریہ اپنے قبیلے کی شہزادی ہیں، سردار کی بیٹی ہیں۔ وہ سردار قبیلہ کسی طرح مدینے پہنچ گیا، جنگ تو ختم ہو چکی ہے، وہ مدینے آیا، پیغمبر اسلام سے رابطہ قائم کیا اور کہا، ٹھیک ہے، لڑائیوں میں تو یہ ہوتا ہی ہے، میرے قبیلے کی دیگر عورتیں کنیز بنی تو بنی، لیکن میری بیٹی قابل احترام شہزادی اپنے قبیلے کی ساری عورتوں سے اس کا مقام بلند ہے، وہ بھی ان 200 عورتوں کے ساتھ گرفتار ہو کے آئی ہے۔ بس میں ایک درخواست لے کے آیا ہوں کہ سردار قبیلہ کی بیٹی اور شریف خاندان سے تعلق رکھنے کی بنا پر اس کے ساتھ کنیزی کا سلوک نہ کیا جائے، اس کے معاملے میں آپ نظر ثانی کریں۔ پیغمبر اسلام نے کہا، ٹھیک ہے، اپنی بیٹی کو تم لے جاؤ، میری طرف سے اجازت ہے۔
جناب جویریہ کو بلایا گیا۔ پیغمبر اسلام نے یہ کہا کہ تمہارا باپ آیا ہے تمہاری آزادی کی درخواست لے کے، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ انہوں نے جب یہ سنا تو انکار کر دیا، کہا اللہ کے رسول اب میں اسلام قبول کر چکی ہوں اور دوبارہ کفر میں جانے کو تیار نہیں ہوں۔ اور پھر کہا کہ میں نے آپ کے لشکر کے حملے سے چند دن پہلے ایک خواب دیکھا تھا اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے، اور خواب میں نے یہ دیکھا تھا کہ جیسے مدینے سے چاند نکلا اور وہ میرے دامن میں آ گیا، اور میں حیران و پریشان تھی کہ اس خواب کا مطلب کیا ہے۔ لیکن جس وقت آپ کا لشکر آپ کی قیادت میں میرے قبیلے تک پہنچا اور پھر میں مدینے میں گرفتار کر کے لائی گئی تو میں نے سمجھ لیا کہ میرے خواب کی تعبیر کا وقت آ گیا ہے، اور کہا اللہ کے رسول نہ صرف یہ کہ میں باپ کے ساتھ جانا نہیں چاہتی بلکہ میری خواہش یہ ہے کہ آپ مجھے اپنے عقد میں لے لیں اور میں آپ کی کنیز بن کے زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ پیغمبر اسلام نے حارث سے کہا کہ یہ تمہاری بیٹی ہے، تمہیں جو بات چیت کرنا ہے سمجھانا ہے تم جانو اور یہ جانے، البتہ اگر یہ اسلام لا کے باپ کے ساتھ جانے سے انکار کرے گی تو بہرحال مسلمان اس کی حفاظت کریں گے، زبردستی اس کو کافروں کے پاس نہیں بھیجا جا سکتا ہے۔ حارث نے بڑا زور لگایا۔ اختتام یہ ہوا کہ بہرحال وہ اپنی بیٹی کو برا بلا کہہ کے بلکہ گالیاں دیتے ہوئے یہاں سے رخصت ہوتا ہے، لیکن جناب جویریہ نے باپ کے ساتھ اپنے قبیلے میں جانے سے انکار کر دیا۔ مدینہ بالکل اجنبی جگہ ہے جہاں ان کے قبیلے کا کوئی شخص نہیں ہے، اور پھر پیغمبر سے درخواست کرتی ہیں۔ پیغمبر اسلام ان کی درخواست کو قبول بھی کرتے ہیں اور ان کا پیغمبر اسلام سے نکاح ہو گیا، اور اس سے پہلے پیغمبر اسلام کی 6 شادیاں تو یقینی ہیں۔ جناب خدیجہ سے نکاح کیا ہے، جناب سودا سے نکاح کیا ہے، تیسری شادی جناب عائشہ سے ہے، اس کے بعد 3 شادیاں جنگ احد کے بعد ہوئیں، جناب زینب ام المساکین سے، 5ویں شادی جناب حفصہ سے، اور 6ٹھی شادی جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما سے۔ اب اس کے بعد تاریخ میں یہ اختلاف ہے کہ 7ویں شادی کس سے ہوئی، کیونکہ اسی ایک سال یعنی 5 ہجری میں پیغمبر اسلام کی 2 شادیاں ہوئی ہیں، ایک اپنی پھوپھی زاد بہن زینب سے اور ایک جناب جویریہ سے، تو ترتیب میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ جناب زینب کی پہلے شادی ہوئی، وہ 7ویں بیوی تھیں، اور یہ 8ویں شادی ہے۔ بہرحال یہ شادی ہو گئی۔ جیسے ہی یہ شادی ہوئی اور مدینے والوں کو اطلاع ملی تو ایک مرتبہ سارا مدینہ، نہ کسی نے ان کو کوئی حکم دیا نہ ایسا کوئی مسئلہ اسلام میں ہے، تو تمام لوگ یعنی تقریباً وہ 200 گھرانے جن کے پاس اس قبیلے کی عورتیں بطور کنیز پہنچی ہیں، خود ہی یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اب جناب جویریہ حرم رسالت میں داخل ہو گئی ہیں، ہماری ماں بن گئی ہیں، ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ کیسے ممکن ہے کہ پیغمبر اسلام کے جو سسرال ہیں ان عورتوں کو ہم اپنی کنیز بنائیں؟ اس قبیلے کی ساری عورتیں پیغمبر اسلام کے سسرالی قبیلے سے تعلق رکھتی ہیں، چنانچہ ہم سب انہیں آزاد کیے دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے جویریہ سے زیادہ بھاگوان یعنی دوسروں کی قسمت بدلنے والی کوئی عورت نہیں دیکھی کہ جس ایک عورت نے اپنے قبیلے کی 200 عورتوں کی کنیزی کو آزادی میں بدل دیا، اور وہ مسلمان بھی خراج تحسین کے حقدار ہیں جنہوں نے اتنا احترام رسالت کا خیال رکھا کہ اگرچہ پیغمبر کے سسرال ابھی تک کافر ہیں لیکن بہرحال ایک نسبت آ گئی ہے، ہم ان عورتوں کا بھی احترام کریں گے جو جناب جویریہ کے قبیلے سے تعلق رکھتی ہیں۔ پیغمبر اسلام نے جب جناب جویریہ سے شادی کر لی تو پھر کہا کہ تمہارا نام برہ مناسب نہیں ہے، اس کے بدلے میں تمہارا نام جویریہ ہوگا۔ ایک تو یہ واقعہ علماء بیان کرتے ہیں جو ابھی ہم نے بیان کیا، لیکن کچھ تاریخوں میں ایک اور طرح سے یہ واقعہ لکھا گیا ہے کہ جب کنیز بن کے مدینے میں یہ ساری عورتیں آئیں تو جناب جویریہ کو ثابت ابن قیس کے حوالے کیا گیا۔ جب تقسیم ہوئی کنیزیں تو عام طور پر قرعے کے ذریعے تقسیم ہوتی ہیں تاکہ کسی کو شکوہ اور شکایت نہ ہو۔ اب جناب ثابت ابن قیس ایک عام مسلمان ہیں اور جناب جویریہ ایک شہزادی، اگرچہ کنیز بن گئی ہیں لیکن بہرحال ہیں تو ایک شہزادی۔ انہیں اپنی کنیزی پہ اتنا اعتراض نہیں ہوا جتنا اعتراض یہ ہوا کہ بالکل ایک عام سے گھر میں گئی ہیں۔ انہوں نے جناب ثابت سے ایک بات کی۔ اسلام میں ایک معاہدہ ہے کہ اگر کوئی غلام یا کنیز اپنے آقا کو راضی کر لے کہ میں آپ کو اتنے پیسے لا کے دوں گا
آپ مجھے آزاد کر دیں۔ تو یہ معاہدہ صحیح ہے اور اس کا نام ہے مکاتبت۔ جیسے جناب سلمان فارسی کیسے آزاد ہوئے تھے، اپنے یہودی آقا کے پاس گئے تھے اور کہا میں آزادی چاہتا ہوں، کتنے پیسے چاہیے؟ بہرحال مرضی آقا کی چلے گی، اگر وہ منع کر دے تو پھر معاملہ ختم۔ جناب جویریہ نے جناب ثابت سے کہا کہ میں اگر آزادی چاہوں تو تم کتنے پیسوں میں مجھے آزاد کرو گے؟ انہوں نے رقم بتائی کہ اتنے پیسے لے آؤ تو ٹھیک ہے۔ اب جناب جویریہ نے یہ پیسے اکٹھا کرنا شروع کیے۔ چنانچہ وہ دولت مند اور مالدار مسلمانوں کے پاس گئیں اور کہا کہ مجھے یہ پیسے چاہیے۔ وہ مختلف گھروں میں گئیں لیکن وہ مطلوبہ رقم حاصل نہ ہو سکی۔ آخر پیغمبر اسلام کے پاس آئیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جس وقت جویریہ دستک دے کے گھر میں آئیں اور کہا کہ میں رسول سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں، جیسے ہی میری نگاہ اس کے چہرے پر پڑی، بس میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ یہ اتنی حسین و جمیل خاتون ہے تو پیغمبر اسلام کہیں اس سے نکاح نہ کر بیٹھیں۔ اور جناب عائشہ کا خیال صحیح بھی ثابت ہوا۔ جناب جویریہ نے آ کر پیغمبر اسلام سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں جویریہ بنت الحارث ہوں، میرے ساتھ جو کچھ پیش آیا آپ دیکھ رہے ہیں، میں نے اپنے مالک سے آزادی کے بدلے معاہدہ کیا ہے، تو میری مدد فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں اس سے بہتر بات نہ بتاؤں؟ انہوں نے عرض کیا وہ کیا ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا میں تمہارا فدیہ ادا کر دیتا ہوں اور تم سے نکاح کر لیتا ہوں۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول، اس سے زیادہ میری خوش قسمتی کیا ہوگی کہ مجھے آزادی بھی ملے اور اس کے بعد ایسا گھر بھی ملے، میں بخوشی اس کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ پیغمبر اسلام نے ان کی آزادی کے لیے پیسے دیے، انہوں نے اپنے آقا کے پاس یہ پیسے پہنچائے اور آزاد ہوئیں۔ پیغمبر اسلام سے شادی ہوئی، پیغمبر اسلام نے نام بدل کے جویریہ رکھ دیا۔ بہرحال غزوہ بنی مستلق کے نتیجے میں پہلا واقعہ یہ پیش آیا کہ تمام صاحبان ایمان کو امہات المومنین میں ایک اور کا اضافہ نصیب ہوا۔ جناب جویریہ ہماری ماں بن کے کاشانہ نبوت میں تشریف لائیں۔ اب سنیے اس غزوہ بنی مستلق سے منسلک دوسرا واقعہ۔ جب یہ لڑائی مکمل ہو گئی، مال غنیمت اور کنیزیں لے کے مسلمان واپس پلٹے تو مدینے تک پہنچنے میں تقریباً 8 دن کا راستہ ہے۔ واپسی ہو رہی ہے کہ دوران سفر ایک بڑا عجیب واقعہ پیش آیا۔ پیغمبر اسلام کو بھی انتہا سے زیادہ ناگوار لگا یہ جملہ، اور پیغمبر نے بھی یہ کہا کہ جو اس وقت اس جملے کو سن کے آگے بڑھے گا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ واقعہ یہ ہوا کہ اس لڑائی میں جو مسلمان چلے تھے مدینے سے، تو عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین بھی لشکر اسلام میں شامل تھا۔ واپسی پہ دوپہر یا سپہر کے وقت لشکر کہیں ٹھہرا اور قریب میں کوئی پانی کا چشمہ یا کنواں تھا، اور مسلمان پانی بھرنے کے لیے باری باری جا رہے ہیں۔ اب مدینے میں جو مسلمان ہیں بہرحال ان کی ہیں تو 2 قسمیں، ایک مکہ سے آنے والے مہاجر اور ایک مدینے کے پرانے باشندے انصار۔ اب اتفاق یہ کہ جو کنواں تھا وہ چھوٹا اور تنگ تھا، ایک وقت پہ زیادہ آدمیوں کو پانی نکالنے کا موقع نہیں ملتا تھا، پھر بھی باری باری 2 3 آدمی جاتے ہیں۔ اسی دوران یہ واقعہ پیش آیا کہ انصار میں سے ایک شخص پانی نکالنے کے لیے پہنچا، اور مکے کے مہاجرین میں سے بھی ایک شخص جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا غلام تھا وہ پانی لینے کے لیے پہنچا۔ ان دونوں نے ڈول نکالے اور پانی کھینچنا شروع کیا۔ اس دوران اتفاق سے ڈول ٹکرا گئے، پانی الٹ گیا یا اسی قسم کا کوئی واقعہ پیش آیا، دونوں میں ہو گیا جھگڑا۔ ان میں سے ایک ہے مہاجر اور ایک ہے انصاری۔ اب جو دونوں میں جھگڑا ہوا، ہاتھا پائی ہوئی۔ ذہن میں رکھیے گا کہ صحرا کا سفر ہے اور خصوصاً دوپہر کا وقت انسان کے دماغ کو کھلا کے رکھ دیتا ہے، ویسے ہی انسان کو تھوڑا سا غصہ ہوتا ہے۔ صحرا کے درمیان بلڈ پریشر تھوڑا سا ہائی تو ہوتا ہی ہے، اور اس کے بعد یہ پانی کا مسئلہ، لڑائی ہو گئی۔ اب جو لڑائی ہوئی تو اس انصاری نے آواز دے دی کہ اے انصار، آؤ میری مدد کے لیے۔ یہ نہیں کہا کہ اے مسلمانوں، اے ساتھیو۔ اس نے مدینے کے پرانے باشندوں کو بلایا کیونکہ یہ خود انصاری تھا۔ یہ سن کے اس مہاجر کو بھی جوش آیا، اس نے کہا کہ اے مہاجرین، تمہارے ساتھی پہ ظلم ہو رہا ہے، آؤ میری مدد کو۔ اس انصاری نے انصار کو پکارا، مہاجر نے مہاجرین کو پکارا۔ یہ آوازیں بلند ہوئیں اور لوگ ان دونوں کی مدد کے لیے دوڑنا چاہتے تھے، تو پیغمبر اسلام کے کان تک یہ آواز پہنچ گئی۔
اسی وقت پیغمبر وہاں کھڑے ہو گئے، کہا خبردار، اس آواز کو سن کے کوئی نہیں جائے گا، یہ جاہلیت کے دور کی آواز ہے، اور جس نے اس آواز کو سن کے اس پر لبیک کہا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ جاہل ہے، وہ عرب کے جاہلیت کے وقت میں پلٹ گیا ہے۔ یاد رکھو، اسلام نے اب انصار اور مہاجر، نئے اور پرانے زمانے اور قبیلے کے سارے تفرقات کو ختم کر دیا ہے۔ اب سب مسلمان ہیں، تم سب آدم کے بیٹے ہو اور اسی طرح سے برابر ہو جس طرح کنگھی کے دندانے برابر ہوتے ہیں۔ اللہ کی نگاہ میں اسی کا مقام زیادہ ہے کہ جو متقی ہے۔ پیغمبر اسلام نے اس مہاجر اور اس انصاری کی مدد کو جانے والوں کو ڈانٹ کر بٹھا دیا اور اعلان کر دیا کہ جو بھی جائے گا وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ یہ آواز جاہلیت کی آواز ہے، یہ طریقے جاہلیت کے طریقے ہیں۔ اتنی سختی سے پیغمبر اسلام نے گفتگو کی کہ بہرحال ان کا جوش ٹھنڈا پڑا اور یہ لوگ چپ چاپ واپس اپنی جگہ آ کے بیٹھ گئے۔ پیغمبر اسلام نے فوری ایکشن لے کے اس معاملے کو ختم کر دیا۔ بظاہر یہ معاملہ ٹل گیا اور یہ بات تو ختم ہو گئی۔ پھر پیغمبر آرام کے لیے چلے۔ ادھر ایک درخت کے نیچے عبداللہ ابن ابی بھی آرام کر رہا ہے۔ اس کو یہ اطلاع ملی کہ اب سے آدھا گھنٹہ پہلے یہ واقعہ ہوا ہے۔ وہ غصے کے عالم میں کھڑا ہوا۔ وہ چونکہ سردار قبیلہ رہ چکا ہے، اس کے چاروں طرف مدینے کے پرانے باشندے انصار ہیں۔ اب بڑا ایک خطرناک قسم کا اس نے خطبہ دیا اور انصار کو جوش دلانے کی کوشش کی۔ سب کو دیکھا اور کہا کہ دیکھو، میں پہلے ہی منع کرتا تھا، یہ جو رسول بن کے مدینے میں آ رہا ہے اس کو نہ آنے دینا۔ تم نے ہماری بات نہیں مانی، آج کتنا ہم کو ذلیل ہونا پڑا ہے کہ وہ لوگ جن کے لیے ہم سینہ سپر رہے، جن کے دشمن ہم پہ حملہ کرتے تھے، ہم نے ان کے دشمنوں سے ان کو بچایا، جن کو بچانے کے لیے ہماری عورتیں بیوہ ہوئیں، جن کو بچانے کے لیے ہمارے بچے یتیم ہوئے، جن کو ہم نے نوالے کھلائے، آج وہ کتوں کی طرح ہمارے مقابلے پہ آ رہے ہیں۔ نعوذ باللہ۔ کیا غضب کہ ہمارا شہر، ہماری محنتیں، ہماری قربانیاں اور اس کا ایک غلام ہمارے آدمی کو مار کے چلا گیا ہے۔ چاروں طرف دیکھا انصاری نوجوانوں کو اور کہا، اے مدینے کے نوجوانوں، تمہاری غیرت کہاں مر گئی ہے؟ ابھی بھی وقت ہے، آؤ ہم سب مل کر یہ عہد کر لیں کہ جیسے ہی مدینے پہنچیں گے، پہلا کام یہ کریں گے کہ سارے نئے باشندوں کو باہر نکال لیں گے، مہاجرین سے کہیں گے جہاں سے آئے ہو وہیں واپس چلے جاؤ۔ یہ عبداللہ ابن ابی کا خطبہ ہے، اور یہ وہ خطبہ ہے جو اتنا اہم ہے کہ قرآن نے بھی عبداللہ ابن ابی کے خطبے کو نقل کیا ہے۔ ذرا سوچئے کہ قرآن کلام خدا ہے، لیکن یہ اتنا سخت جملہ تھا کہ قرآن میں یہ آیت آئی، بلکہ قرآن کا ایک پورا سورہ، سورہ منافقون، نازل ہی خاص اس موقع پہ ہوا جب رنگ، زبان، قوم و قبیلے کی بنیاد پہ مسلمانوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا رہا تھا۔ پورے سورہ منافقون کا پس منظر یہی ہے۔ چنانچہ اسی میں وہ آیت آئی ہے جو اصل میں عبداللہ ابن ابی کا جملہ ہے۔ قرآن منافقین کی پہچان بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ منافق کہتے ہیں کہ جب ہم شہر مدینہ میں واپس پلٹ کے جائیں گے تو جو مدینے میں عزت والے لوگ ہیں وہ ذلیل لوگوں کو مدینے سے باہر کر دیں گے، اور عزت والوں سے مراد ہم لوگ ہیں، ہم پرانے باشندے ہیں، ہمارا شہر ہے، اور ذلیل لوگوں سے مراد یہ نئے جو مہاجر ہمارے ہاں آئے ہیں۔ یہ اس کا جملہ ہے جسے قرآن نے سورہ منافقون میں بیان کیا۔ آیت مکمل ہوتی ہے، اور عزت تو اللہ کے لیے ہے اور رسول کے لیے ہے اور مومنین کے لیے ہے۔ یہ جو منافق کہہ رہے ہیں کہ ہم عزت والے ہیں، ان کو دھوکا ہوا ہے۔ عزت یا اللہ کی ہے، یا اللہ کے رسول کی ہے، یا مومن کی ہے، مگر منافق نہیں جانتے۔ عبداللہ ابن ابی کا یہ خطبہ سن کر جناب زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ، زید ابن ارقم ابھی جوان ہیں، یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے والد جناب ارقم نے مکہ کے ابتدائی زمانے میں اپنا مکان مسلمانوں کو دے دیا تھا کہ جب شروع میں اسلام آیا تو مسلمان چھپ کے عبادت کرتے تھے۔ پیغمبر اسلام کا گھر خانہ کعبہ سے بہت دور تھا، تو پیغمبر اسلام کو ضرورت ہوئی کہ خانہ کعبہ کے قریب ہمیں کوئی مرکز مل جائے۔ جناب ارقم نے اپنا مکان دے دیا اور بڑی قربانیاں دیں، اور اس مکان نے اسلام کو خاصا فائدہ پہنچایا۔ بالکل صفا پہاڑی سے ملا ہوا یہ مکان تھا۔ خیر، انہی کے بیٹے زید اس وقت تو بہت چھوٹے تھے، اب جوانی کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ وہ ایک مرتبہ اپنی جگہ پہ کھڑے ہوئے اور کہا
کہ اے عبداللہ ابن ابی، خاموش ہو جاؤ، تم جیسا ذلیل انسان مدینے میں کوئی نہیں ہے، اور رسول سے زیادہ عزت والا کوئی نہیں ہے۔ وہ جو تم نے کہا کہ ہم عزت والے، معاذ اللہ رسول کے ساتھی ذلیل، تو سب سے بڑے ذلیل تم ہو، اور سب سے زیادہ عزت پیغمبر اور ان کے صحابیوں کی ہے۔ یہ کہہ کے صرف عبداللہ ابن ابی ہی کو نہیں بٹھایا، بلکہ جو جوش پیدا ہو رہا تھا اس کی تقریر سے وہ بھی ذرا ٹھنڈا پڑا، اور پھر جناب زید ابن ارقم پیغمبر اسلام کے پاس پہنچے اور کہا کہ اللہ کے رسول، اس وقت تو غضب ہو گیا، لشکر اسلام میں جدائی ہو جاتی، دوست دشمن بن جاتے، آپس میں تلواریں چل جاتی۔ عبداللہ ابن ابی نے اتنا خطرناک فتویٰ دیا ہے، مہاجرین کو ذلیل کہا ہے اور اپنے لیے عزت والے کا لفظ اختیار کیا ہے۔ یہاں پر ہمیں ایک پیغام ملتا ہے کہ یہ واقعہ تو بالکل صحیح ہے، لیکن ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ عبداللہ ابن ابی نے یہ بات ہی نہ کہی ہوتی، اور کفار کا کوئی جاسوس، کوئی منافق مہاجرین کو جوش دلانے کے لیے آ کے کہہ دیتا کہ اے مہاجرین، تمہارے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے۔ تو پیغمبر اسلام اس کا بھی ایک طریقہ بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی تمہارا مخالف کوئی بات آ کے کہے تو سنی سنائی بات پہ یقین نہ کرنا، پہلے تحقیق کر لینا کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ اے زید، شاید اس نے جو کہا ہے تم نے صحیح نہیں سنا ہے، شاید اس وقت تم ذرا نیند کے عالم میں اور غفلت کے عالم میں تھے، وہ کہہ کچھ رہا تھا، تم سن کچھ رہے تھے۔ کہا کہ نہیں اللہ کے رسول، جو کچھ اس نے کہا میں نے بالکل ہوشیاری کے ساتھ اور جاگتے ہوئے سنا ہے۔ فرمایا کہ شاید وہ کوئی مذاق نہ کر رہا ہو۔ زید نے کہا نہیں اللہ کے رسول، بڑا سنجیدہ تھا، مذاق کی بات نہیں۔ پیغمبر نے کہا کہ وہ تمہارے خلاف ہے، شاید اس نے کبھی تمہاری شان میں کوئی گستاخی کی ہو، تمہیں پرانا غصہ ہو، اس کی وجہ سے ایسی بات آ کے کہہ رہے ہو۔ کہا نہیں اللہ کے رسول، کوئی میرا اس سے پہلے اختلاف نہیں ہے۔ 3 مرتبہ پیغمبر اسلام نے اقرار کروایا۔ جب ہر طرح سے اس کی تصدیق ہو گئی تو پیغمبر اسلام نے کہا کہ ٹھیک ہے اے زید، واپس جاؤ، ٹھیک ہے جو بات تم نے کہی وہ میں نے سن لی، معاملہ ختم۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اس وقت جوش میں آئے، کہا اللہ کے رسول، یہ آپ نے کیا کہا؟ ابھی اسے گرفتار کروائیے، میری تلوار حاضر ہے، اس کی گردن اڑا دیتا ہوں۔ پیغمبر نے کہا نہیں اے عمر، میں یہ نہیں چاہتا کہ یہ الزام لگے کہ محمد اپنے ہی ساتھیوں کا قتل عام کرواتا ہے، اس کا ایک اور طریقہ ہوگا۔ یہ کہہ کے حضرت عمر کو خاموش کروایا اور اس کے بعد حکم دیا کہ سارا لشکر فوراً تیار ہو جائے، کیونکہ عبداللہ ابن ابی کی تقریر سے بہرحال نوجوانوں کے جذبات تو بڑھ کے ہیں، اور یہ اطلاع جب مہاجرین کے پاس آئی تو یہ بھی آستینے چڑھا کے لڑنے مرنے کو تیار ہو رہے ہیں کہ ہم کسی سے کم نہیں۔ دونوں طرف جو جوش پیدا ہو گیا ہے، اب لوگوں کے جذبات کو کسی طرح ٹھنڈا بھی کرنا ہے۔ پیغمبر اسلام نے حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے حکم دیا کہ فوراً تیار ہو جاؤ، ابھی سارا دن سفر کر کے لوگ آئے ہیں کہ پانی پہ جھگڑا ہو گیا، گھنٹہ آدھا گھنٹہ بھی لوگوں کو آرام کا نہیں ملا۔ پیغمبر نے فوراً لشکر تیار کروایا، یہاں تک کہ رات ہو گئی۔ اب لوگوں نے چاروں طرف دیکھا کہ کہاں پیغمبر ٹھہراتے ہیں۔ پہلی مرتبہ سیرت رسول میں پوری رات پیغمبر نے سفر کروایا، کہیں ٹھہرنے کا حکم نہیں دیا، چلتے رہو، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ نماز کے لیے روکا تو نماز پڑھی 2 رکعت۔ پیغمبر نے کہا کہ فوراً مصلے اٹھاؤ اور پھر چلتے رہو۔ چلتے چلتے 24 گھنٹے گزر گئے لشکر اسلام کو۔ اب لشکر اسلام پریشان کہ وجہ کیا ہے، کیوں پیغمبر اسلام کہیں پہ پڑاؤ نہیں کر رہے ہیں؟ کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے کہ جو ہمیں پیغمبر اسلام سے پتہ کرنا چاہیے۔ اب عام آدمی کی ہمت تو نہ پڑی۔ جناب سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو ایک بڑے سردار ہیں انصار کے، وہ ایک مرتبہ اپنا گھوڑا دوڑا کے پیغمبر اسلام کی سواری کے قریب آئے۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ پیغمبر نے جواب بھی مختصر دیا، وعلیکم السلام۔ جناب سعد کا شک اور بڑھ گیا، کہا اللہ کے رسول، کیا ماجرا ہے؟ 24 گھنٹے ہو گئے ہیں اور آپ حکم دیں تو ہم مسلسل چلیں گے، لیکن کیا کوئی ناراضگی ہے یا کوئی مسئلہ ہے؟ اب یہ خود انصار کے سردار ہیں اور عبداللہ ابن ابی سے بڑے سردار۔ ایک مرتبہ پیغمبر نے کہا کہ تم میری بات سننے کیوں آئے ہو؟ تمہارا سردار تو وہ ہے عبداللہ ابن ابی، جاؤ اسی کی باتیں سنو۔ یعنی پیغمبر اسلام کے انداز میں یہ ایک تنبیہ بھی ہے کہ جب وہ منافق آدمی تمہارے جذبات سے کھیل رہا تھا تو اے انصار مدینہ، تم اس کی بات کو خاموشی سے کیوں سنتے رہے؟
मुहाजिरीन का बोलना तो मुनासिब नहीं था, चुनाचे उनको खामोश भी करवाया। हजरत उमर को भी पैगम्बर इस्लाम ने मना किया, लेकिन ए अंसार, तुम्हारा अपना आदमी था, तुम्हारी जिम्मेदारी थी कि तुम उसको खामोश करवाते। जनाबे साद इब्ने उबादा चौंक उठे। अल्लाह के रसूल, आप उस दलील इंसान की बात कर रहे हैं? ये तो हम सब ने तय किया है कि मदीने पहुंचते ही सबसे पहले उसी को निकाल बाहर करेंगे, ताकि उस जुमले की सजा उसको मिले। और अल्लाह के रसूल, हमने आपको आके इत्तला नहीं दी, लेकिन हम सब ने उसके ऊपर इतना दबाव डाला, उस पर इतनी लानत मुलामत की कि अब तो वो अपनी बात ही से इनकार कर रहा है कि मैंने तो कोई बात ही नहीं कही है। जब पैगम्बर इस्लाम ने ये सुना तो एक मर्तबा कहा कि अच्छा, काफिला रोको। काफिला रुका, और जैसे ही काफिला रुका, 24 घंटे के सफर के बाद इतना थक चुके थे लोग कि जाते ही सो गए। और अब जब गहरी नींद लेके उठे तो 2 दिन हो गए। जज्बात ठंडे पड़ गए, मामला खत्म हो गया। अब मुसलसल 24 घंटे जब पैगम्बर इस्लाम ने काफिले को चलाया, इसमें 2 पैगाम हैं। पहला पैगाम तो ये है कि जब कभी जज्बात लोगों के भड़क जाएं, तो उस वक्त हिकमत से काम लेके किसी और तरफ तवज्जो को डाइवर्ट कर देना है, किसी और काम में मशगूल कर देना है आवाम को। आम आदमियों का गुस्सा ठंडा होना ज़रा मुश्किल होता है, उनकी तवज्जो को हटाना पड़ता है। और कौम के बड़ों की जिम्मेदारी ये है कि जिसने फितना शुरू किया है, वो इस मोहलत से फ़ायदा उठा के उसकी गर्दन को जाके पकड़ें। बाहर से किसी को ना बुलाएं, खुद दबाव डालो अपने साथियों पर ताकि वो ये गलती ना करें। तो खैर, नतीजा क्या हुआ कि आम जो लोग थे वो इतने लंबे सफ़र के बाद थक गए। फिर जब गहरी नींद सोए, 2 दिन के बाद उठे तो बात खत्म। और जो बड़े बड़े लोग थे उस कौम के, जिससे अब्दुल्ला इब्ने उबई का ताल्लुक था, उन्होंने इतना दबाव डाला कि अब्दुल्ला इब्ने उबई खुद पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आने के बाद कहा कि अल्लाह के रसूल, मुझे इत्तिला मिली है कि मेरे नाम से लोगों ने झूठी बातें आप तक पहुंचाई हैं। उसने कसम खाई, खुदा की कसम, ये सब झूठ है, मैंने कोई ऐसी बात ही नहीं कही। पैगम्बर इस्लाम के सामने कसम खाई। पैगंबर ने उसकी बात मान ली। कहा, ठीक है, तुमसे कोई हमें शिकायत नहीं, वापस चले जाओ। अब ये तो झूठी कसम खा के अपनी बात को साबित करके चला गया। और वहां बेचारे जैद इब्ने अरकम को लोगों ने पकड़ लिया। ए जैद, तुमसे हमें ये तवक्को ना थी कि झूठी झूठी खबरें लाके मुसलमानों को लड़ाओगे। अब्दुल्ला इब्ने उबई ने तो कसम खाई है कि उसने ऐसी बात ही नहीं कही। अब जैद परेशान हुए, दौड़ के पैगम्बर इस्लाम के पास आए। अल्लाह के रसूल, ये क्या गजब हो गया, मैंने तो फ़कत आपको इत्तिला दी थी, आम लोगों को नहीं बताया कि झगड़ा बढ़े ना। आपको बताया कि आप उसको सजा दें और बात को ख़त्म करें। लेकिन हुआ ये कि मैं ही उल्टा कसूरवार बन गया। हर आदमी कह रहा है कि देखो, अब्दुल्ला इब्ने उबई ने कसम खाई है, उसके मामले की सफाई हो गई। पैगम्बर इस्लाम ने कहा, जैद बैठो, तुम्हें खुशखबरी मिलने वाली है। और एकदम पैगम्बर इस्लाम के चेहरे पे पसीना आया। जिस सवारी पे पैगम्बर इस्लाम थे, वो ऊंट झुकता चला गया, यहाँ तक कि ज़मीन से जाके मिल गया। ये आसार होते हैं वही नाजिल होने के। जब रसूल पे वही नाजिल होती है तो ये एक इतना बड़ा बोझ है कि जिस सवारी पे रसूल हो वो फिर रसूल को उठा नहीं सकती, ज़मीन से जाके मिल जाती है। और चेहरे पे पसीने के आसार। थोड़ी देर के बाद पैगम्बर इस्लाम ने आंखें खोलीं और शफकत के अंदाज में जैद के कान से पकड़ के उठाया। जहन में रखिएगा कि जैद बिल्कुल अभी बचपन और जवानी की सरहद पर हैं, 13-14 साल की उम्र है। और कहा कि ए जैद, मुबारक हो, तुम्हारी कुरान ने सफाई पेश की है। और सूरह मुनाफिकून की इब्तदाई 3 आयतें नाजिल होती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब मुनाफिक आपके पास आते हैं तो कहते हैं, हम गवाही देते हैं कि बेशक आप अल्लाह के रसूल हैं, और अल्लाह जानता है कि आप यकीनन उसके रसूल हैं। लेकिन अल्लाह गवाही देता है कि ये मुनाफिक यकीनन झूठे हैं। इन्होंने अपनी कस्मों को ढाल बना लिया है ताकि लोगों को धोखा दें, और इस तरह उन्होंने लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोक दिया। बेशक वो बहुत बुरा अमल करते हैं। ये इसलिए है कि उन्होंने ईमान लाने के बाद कुफ्र किया तो उनके दिलों पर मोहर लगा दी गई, लिहाजा वो कुछ समझते ही नहीं। पैगम्बर इस्लाम ने कहा, ए जैद, ये आयतें तुम्हारे लिए आई हैं, क़यामत तक के लिए जैद की सच्चाई साबित, अब्दुल्ला इब्ने उबई की बुराई साबित। अच्छा, अब जब ये आयतें नाजिल हुईं तो मामला फिर पलटा।
عبداللہ ابن ابی کا قبیلہ اس کے پاس پہنچ گیا کہ ارے تم نے کیا غلط کر دیا، تمہاری وجہ سے ہمارے قبیلے کا تذکرہ قرآن میں قیامت تک کے لیے آ گیا، یہ تو غضب ہو گیا، ہمارے ایک آدمی کی وجہ سے گویا پوری قوم کی قرآن نے مذمت کر دی ہے، ابھی بھی موقع ہے، چلو اور چل کر پیغمبر اسلام سے معافی مانگ لو، توبہ کر لو کہ میں نے جو کہا غلط کہا۔ اس کے جواب میں اس کا جواب بھی بڑا عجیب تھا۔ اسی سورہ منافقون نے وہ بھی نقل کیا ہے کہ جب ان منافقین سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تاکہ اللہ کا رسول تمہارے لیے استغفار کرے، تمہارے لیے معافی طلب کرے اللہ سے، تو حالت کیا ہوتی ہے کہ منہ پھیر کے چلے جاتے ہیں، اور تم دیکھو گے وہ غرور کے عالم میں منہ پھیر کے جا رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا چلو ہماری قوم کو معافی مل جائے، پیغمبر سے معافی مانگ لو۔ اس نے بڑا عجیب جواب دیا، دیکھیں کہ ابھی قسمیں کھا کے آ رہا ہے رسول کے پاس، قوم میں واپس آیا تو کہا تم نے مجھے کیا سمجھ رکھا ہے؟ اس رسول نے آ کر کہا کہ ایمان لے آؤ، میں ایمان لے آیا۔ اس نے کہا نماز پڑھو، میں نے نماز پڑھ لی۔ اس نے کہا زکوٰۃ دو، میں نے زکوٰۃ دی۔ اب کیا یہ چاہتا ہے کہ میں اس کے آگے سجدہ بھی کروں؟ کتنا گرتے چلا جاؤں، میں نہیں جاتا اس سے معافی مانگنے۔ قرآن کہتا ہے کہ اے حبیب بتاؤ مسلمانوں کو کہ منافق کی پہچان یہ ہے کہ کہا جائے گا کہ آ کے رسول سے دعائے استغفار کراؤ، وہ تکبر کے عالم میں منہ پھیر کے چلا جاتا ہے۔ خیر یہ آیت بھی آ گئی، پھر بھی عبداللہ ابن ابی نے انکار کیا کہ بس قسم کھا کے آ گیا، یہی میرے لیے بہت ہے، اب میں کسی توبہ کسی معافی کے لیے رسول کے پاس جانے کو تیار نہیں ہوں، اور یہ کہہ کے وہ اپنے قبیلے کے ساتھ چلنے لگا۔ پیغمبر اسلام کو بھی اس کی توبہ یا معافی کی ضرورت تو ہے نہیں، لیکن اب یہ بھی دیکھیں کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی اس کی اتنی مذمت کی گئی، تو عین اس موقع پر اس کا اپنا بیٹا آیا، دیکھیے یہ ہے اسلام، یہ ہے ایمان۔ وہ پیغمبر اسلام کے پاس آیا اور کہا اللہ کے رسول، میں نے سنا ہے کہ آپ میرے باپ کے قتل کا حکم جاری کرنے والے ہیں، اگر یہ واقعاً صحیح ہے تو یہ ذمہ داری میرے سپرد کیجیے تاکہ میں اپنی تلوار سے اپنے باپ کو قتل کر دوں، کسی اور کو نہیں بولیے، اور وجہ بھی بتائی کہ سارا مدینہ جانتا ہے کہ مجھ سے زیادہ فرمانبردار اپنے والدین کا کوئی نہیں، تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کسی اور مسلمان سے میرے باپ کا قتل کروا دیں، اور باپ کی محبت میں بعد میں اس مسلمان کو قتل کر دوں کہ یہ میرے باپ کا قاتل ہے، تو اللہ کے رسول ایسا مسئلہ ہی نہ رہنے پائے، مجھ ہی کو حکم دیجیے تاکہ اپنے باپ کی گردن اڑا دوں، تاکہ کسی اور مسلمان کے خلاف دشمنی اور کینہ میرے دل میں نہ آنے پائے۔ پیغمبر اسلام نے پوری گفتگو سنی اس کی، اور اس کے بعد کہا کہ یہ تو کیا کہہ رہا ہے، نہ میں نے کوئی ایسا حکم دیا، نہ میں کوئی ایسا حکم دینے والا ہوں، صرف تیرے اس جذبے کی وجہ سے میں تیرے باپ پہ خاص شفقت کرنے والا ہوں، یہ پیغمبر اسلام نے اعلان کیا۔ خیر اب بات ختم اور بیٹا بھی چلا گیا، لیکن یہ اطلاع مل گئی پیغمبر اسلام کو کہ بیٹے نے اپنے سارے نوجوان ساتھیوں کو جمع کیا ہے کہ اور تو ہم کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ پیغمبر اسلام نے منع کر دیا ہے، کم سے کم اتنا ضرور ہے کہ جب اللہ کا رسول مدینے میں داخل ہوگا اپنے بابا کو مدینے میں قدم رکھنے نہیں دینا۔ وہ اس نے کیسے کہہ دیا کہ ہم عزت والے لوگ ان ذلیلوں کو باہر نکالیں گے، بیٹا کہہ رہا ہے کہ کم سے کم اتنی سزا تو اپنے باپ کو دلوانا ہے۔ پیغمبر اسلام کو اطلاع ملی، پھر بلایا بیٹے کو اور کہا کہ نہیں، خبردار، جتنا میں نے کہا ہے اس سے زیادہ تمہیں کوئی حق نہیں ہے کسی کو سزا دینے کا، اور اس معاملے کو اللہ کے سپرد کر دو، یہ عزت و ذلت جو یہ دے رہا ہے یہ کوئی عزت و ذلت نہیں ہے، اصلی عزت تو اللہ عطا کرنے والا ہے۔ یہ کہہ کے اس کے بیٹے کو روک دیا، اور اب یہ واقعہ اختتام کی منزل کو پہنچا کہ چلتے چلتے مسلمان مدینے کے قریب پہنچے تو جنت البقیع سے کچھ پہلے ایک دم سے انتہائی تیز آندھی آئی، اور ایسی آندھی کہ مسلمان گھبرا گئے۔ کسی اور ملک سے کوئی آدمی عرب میں جائے اور وہاں کی آندھی سے گھبرا جائے تو سمجھ میں آتی ہے بات، وہیں کا رہنے والا اگر آندھی سے گھبرائے تو اس کا مطلب ہے کہ بہت خطرناک آندھی ہے، اور اس آندھی کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں کے جانور گھبرا گئے۔ خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانور بھی ایک مرتبہ رسی توڑوا کر بھاگا اور غائب ہو گیا۔ جب آندھی تھمی، پیغمبر اسلام نے اپنا اونٹ ڈھونڈنا شروع کیا، اور اسی وقت دیکھا کہ لوگ ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے کہ کیا وجہ ہے
اتنے سالوں سے ہم مدینے میں رہ رہے ہیں، ایسی آندھی کبھی نہیں دیکھی۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ بات یہ ہے کہ رفاعہ بن زید، جو عبداللہ ابن ابی کے بعد مدینے کا سب سے بڑا منافق ہے، وہ جہنم واصل ہوا ہے اور اس وقت اس کی میت لے جائی جا رہی ہے۔ یہ آندھی اسی وجہ سے آئی ہے۔ پیغمبر اپنا اونٹ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، لشکر میں کئی منافقین ہیں۔ ایک نے پلٹ کے کہا، عجیب رسول ہے، مدینے سے ہم اتنا دور بیٹھے ہیں، مدینے کی خبر دے رہا ہے کہ وہاں میت اٹھائی جا رہی ہے، اور اس کا اپنا اونٹ جو یہاں کھو گیا ہے وہ اس کو نہیں مل رہا، وہ ڈھونڈتا پھر رہا ہے۔ یہ کیسا رسول ہے جو سامنے کی بات تو بتا نہیں پا رہا اور وہ 20-25 میل دور کی بات بتا رہا ہے۔ جیسے ہی انہوں نے یہ کہا، لوگوں نے پیغمبر اسلام کو اطلاع دی۔ ایک مرتبہ پھر آثار وحی چہرے پہ ظاہر ہوئے۔ تھوڑی دیر بعد پیغمبر اسلام نے آنکھیں کھولیں، مسلمانوں کو جمع کیا کہ اے مسلمانوں، میں نے کب دعویٰ کیا ہے کہ میں اللہ کی طرح کا عالم الغیب ہوں؟ میرے پاس جو خبر آتی ہے اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ رفاعہ کی خبر بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے دی تھی، اور ابھی بھی اللہ نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ فلاں مقام پر فلاں درخت ہے، اس میں تمہارے اونٹ کی ٹوٹی ہوئی رسی الجھ گئی ہے، وہ وہیں پہ کھڑا ہے، جاؤ اور اس کو تلاش کرو۔ اب مسلمان دوڑ کے گئے تو واقعاً یہ دیکھا کہ اسی مقام پر اسی حالت میں وہ ٹوٹی ہوئی مہار درخت کی شاخوں میں الجھی ہوئی ہے، اور وہ اونٹ بیچارہ اس کی وجہ سے کھڑا ہے۔ اونٹ کو واپس لایا گیا۔ پھر جب یہ لوگ مدینے میں داخل ہوئے تو تصدیق ہو گئی کہ واقعاً اب سے کچھ گھنٹے پہلے جو آندھی آئی تھی اس وقت رفاعہ کے جنازے کو اٹھایا گیا تھا۔ محترم ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اسی غزوہ بنی مصطلق سے منسلک ایک اور واقعہ بیان کریں گے، اور وہ یہ کہ جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر ایک تہمت اسی غزوے میں لگی تھی۔ عبداللہ ابن ابی اس غزوہ سے واپسی کے بعد مدینہ پہنچ کر بمشکل 1 ہفتہ زندہ رہا۔ اس کا واقعہ بھی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بیان کیا جائے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔